السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ وہ عظیم صحابہ ہیں جو ہمارے دین کا ستون ہے۔ ایک روایت سنا کر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ایک صحابی رسول کی سیرت کی طرف۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہلکی باتیں کرتا ہے تو اس کی مجلس سے اور اس کے قریب سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ وہ مشکوک الایمان شخص ہے۔ مشکوک الایمان کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، شک ہے اس کے اندر، اور ایسے شخص کے پاس سے اٹھنے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا شک والا ایمان تمہارے اندر بھی داخل کر دے گا۔ تو صحابہ کے گستاخ کے ساتھ تعلق بنانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابہ کے متعلق ایک اور روایت، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں اپنے لیے جس دل کو چنا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کے لیے پوری کائنات میں جن لوگوں کو چنا وہ صحابی رسول بنے۔ وہ عام لوگ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے جو رسول اللہ کی صحبت کے لیے بنائے گئے۔ خیر، ہر صحابی رسول اپنے اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں ایک اس عظیم صحابی کا جو سابقون الاولون میں ہے۔ یہ لفظ آپ کو میں نے اس سے قبل بھی بتایا ہے، سابقون الاولون کا مطلب ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ۔ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ان کے بارے میں سب سے پہلے یہ آیت آئی ہے۔ تو سابقون الاولون میں ایک صحابی کا ذکر آج ہم کرتے ہیں جو کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت اسلام لایا جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے والے یہ صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد ابن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو ایک شرف اور ملا ہے کہ یہ کس کے ذریعے سے اسلام لائے۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے کچھ ایسے بڑے صحابہ ایمان لائے ہیں جیسے حضرت عثمان غنی، اس طرح کے 5 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے تبلیغ پر ایمان لائے، ان میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اونچے ٹیلے سے وہ اتر رہے ہیں یا ایک پہاڑ کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اسی اسنا میں آپ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے خواب معمولی نہیں ہوا کرتے کہ چاند زمین پر اترا ہو اور ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ دوسرے ہی دن ان کے اندر یہ طلب بڑھ گئی کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے، مجھے کسی خاص راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے یا کوئی بہت بڑی چیز مجھے ملنے والی ہے۔ تو ان کو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا، سعد ابن ابی وقاص عنقریب تو ایک ایسی دولت پائے گا جس پر دنیا رشک کیا کرے۔ تو وہ دولت کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، اور اس وقت ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھپ کر کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں زید بن ارقم کے گھر۔ تو اسی وقت حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیے بغیر کسی چونچرا کے، نہ کوئی سوالات، نہ کوئی دلائل، کسی طرح کی کوئی آرگیومنٹ نہیں۔ جس وقت آپ ایمان لائے تھے اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس زمانے کو آپ سوچیں، شروعاتی اسلام ہے یہ، اور کہا گیا ہے اس وقت تقریباً 20 یا 25 لوگ ہی ایمان لائے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ 7ویں نمبر پر تھے۔ بہرحال سابقون الاولون میں تھے، لیکن آپ نے ہر زمانہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابتدائی اسلام کا، مکہ والوں کا مارنا توڑنا، غریب صحابہ کو تکلیفیں دینا، وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ سعد بن ابی وقاص وہ تنہا صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا 3 سال تک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، اس وقت مکہ والوں نے سب خاندانوں نے مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، کھانا پینا آنا جانا سب چیزیں بند کر دی جائیں گی۔ اور شعب ابی طالب پہاڑیوں کے بیچ میں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک درہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو محصور کر دیا گیا تھا، گھیر دیا گیا تھا، ان تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ اب 2 سال گزر گئے تھے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو۔ اس وقت تو خاندان رسول کا بائیکاٹ تھا، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جتنے دن وہ سوشل بائیکاٹ رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص خود کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، سعد بن ابی وقاص کا تو نہیں تھا، ان کا خاندان الگ تھا، لیکن اس بائیکاٹ میں وہ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خود
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایک بار یہ مدینے پہنچے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو ان کا وہاں پر ایک مشرک بھائی بھی تھا، تو سعد بن ابی وقاص کو مدینے کی کھجوریں پیش کی۔ جب مدینے کا نام یثرب تھا تو آپ نے وہ ہٹا دیا، کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتوں پر دن گزار رہے ہوں اور ان کا خادم یہاں مدینے کی کھجوریں کھائے۔ ہاں پتے اگر تم پیش کر سکتے ہو تو میں وہ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعزاز میں جب تک وہ بائیکاٹ چلتا رہا مکہ والوں کا، آپ بھی کھاتے نہیں تھے۔ ایک دن کی بات بتاتے ہیں کہ رات کو آپ کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑ گیا، تو آپ نے یہ سوچا کہ نرم کوئی کھجور مل گئی ہے، وہی پہاڑیوں کے بیچ والا راستہ جہاں آپ بائیکاٹ کے دن گزار رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں وہ اٹھا کر کے جلدی سے کھا لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہاتھ میں آئی، پتہ چلا کہ وہ کچی چمڑی تھی، وہ ایک چمڑا تھا، اور وہی کھا کر کے آپ نے رات گزار لیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ چمڑے کو ابال کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا، اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں یہ سوشل بائیکاٹ کو مکہ والوں نے خود ہی دیکھ کر کے، ان میں کے کچھ نوجوانوں نے دیکھ کر کے ختم کرنے پر ایک پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا بڑے لوگوں کے خلاف، کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے درمیان جو سب سے افضل خاندان ہے وہ قریش ہے، اور قریش خاندان کا ہم اس طرح سے بائیکاٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ بائیکاٹ کو ختم کیا، کعبہ شریف کے پاس جو ایگریمنٹ لکھ کر کے یہ لوگ لگاتے تھے وہ سب کو ان نوجوانوں نے پھاڑ کر ختم کیا۔ تو اس دوران سعد بن ابی وقاص ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے، یہاں تک کہ جب کبھی حضور سفر پر ہوتے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہرے داری کی ضرورت ہوتی تو کوئی نہیں، سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص حضور کے پاس نظر آتے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ کوئی آج کی رات پہرا دے دے، مدینے میں کفار کے حملے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو حضور اپنی بیویوں سے ذکر کر رہے ہیں، اسی اسنا میں اسلحے کی آواز آئی، تلوار کے ہلنے کی آواز آئی، تو دروازے کے باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے تلوار کی آواز جس کی آ رہی تھی، کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام سعد بن ابی وقاص۔ حضور نے ادھر یاد فرمایا، ادھر وہ دروازے پر کھڑے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہرے داری اس طرح سے کیا کرتے تھے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، مدینہ طیبہ پہلے جا چکے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسے خاص خادموں میں رہے، لیکن ان کے گھر کا معاملہ بڑا الگ تھا۔ جب یہ ایمان لائے تو ان کی ماں بڑی کٹر کافرہ اور مشرکہ، وہ نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی ماں کو پتہ چلا کہ سعد ابن ابی وقاص یہ ایمان لائے ہیں، تو اپنے دوسرے بیٹوں سے کہتی ہے سعد سے کہہ دو کہ وہ دین چھوڑ دے یا پھر اس کی ماں کھانا پانی بند کر دے گی۔ ان کی ماں ایک دن پورا کھانا پانی سب بند کر دی۔ دوسرا دن بھی آیا، سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، لیکن ماں بھوکی پورا دن گزار دی۔ دوسرے دن بھی ماں کو سمجھاتے رہے، لیکن ماں ڈھیٹ تھی، کہنے لگی یا تو وہ دین چھوڑ یا تو پھر مجھے اپنا لے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اس کشمکش میں تھا کہ آخر کیا کروں۔ تیسرا دن آ گیا اور ماں کھانے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ رہنا ہو تو وہ دین چھوڑ دے۔ سعد ابن ابی وقاص بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور پھر آنا۔ ماں نے اخیر میں ایک جملہ کہا، سعد میں نے سنا ہے تمہارا دین تو وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، تو سن میں ماں ہوں تیری اور تو میرے ساتھ حسن سلوک کر، جو میں کہہ رہی ہوں وہ مان لے، اسی میں میری رضا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں یہ مسئلہ تو حضور سے پوچھنا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ حسن سلوک میں ساری چیزیں کروں گا، لیکن بات ماننے کی جہاں تک بات ہے یہ حضور سے پوچھتا ہوں، کیا ہر بات ماننی چاہیے؟ تو ماں کی محبت، ماں کا احترام اپنی جگہ اور ادب ساری چیزیں ویسی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دین چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کا وقت تھا، یہی طلب لے کر کے کہ میری ماں کا مسئلہ تو کچھ حل ہو جائے، تو اس وقت نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین آیتیں لے کر اتر آئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ ماں باپ شرک کرنے پر تم کو ابھاریں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی مت کرو۔ حکم آ گیا، اگر وہ شرک کرانا چاہتے ہیں ماں باپ تو پھر تم ان کی بات نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص آیت سنتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے گھر کے لیے آئی، یہی مسئلہ لے کر کے آیا تھا، تو پھر فوراً گئے اور اپنی ماں سے کہا اب تمہارے لیے میں حکم لے کر کے آیا، قرآن کی آیت آ گئی، حسن سلوک جو ہے وہ کرتا رہوں گا، لیکن شرک تمہارے ذریعے سے اگر کروانا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ وہ صحابہ تھے، ماں باپ رشتہ داریاں سب ایک جگہ پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان کی کیفیت تھی ان کی، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں پاتا تھا۔ پھر ماں نے اپنا روزہ توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلو میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ کیا کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کیا کہیں گے ہم؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم دل و جان سے کہتے ہیں، ساری کائنات کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن ایک موقع ایسا آیا جنگ کے موقع پر، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر انداز تھے اور تیر چلانے میں ماہر تھے. تو جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت، میں صفوں کو چیرنے جا رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کی تیر کو ہاتھ لگایا اور کہا ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ واحد صحابی ہیں، ایک ہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کیسا شرف پایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو کہہ رہے ہوں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. اور یہ فضیلت تو ہے ہی. اس کے علاوہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ان کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. اور یہ فضیلتیں اتنی نہیں، آپ اگر تاریخ پڑھیں اسلامی خلافت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جو لوگ کینڈیڈیٹ تھے خلافت کے، حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے وقت، ان امیدواروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. سارے صحابہ 6 لوگوں کو جو منتخب کیا تھا حضرت عمر نے کہ 6 لوگ مل کر کے خلیفہ بنائیں، وہ مجلس شورا بنائی تھی، ان 6 لوگوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. اور اس وقت یہ بھی بات چل رہی تھی کہ سعد بن ابی وقاص تیسرے خلیفہ بنیں گے، لیکن انہوں نے خود دستبرداری کر لی اور اپنی طرف سے وہ دوسرے کے حق میں ووٹنگ کرتی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت بھی سعد بن ابی وقاص کی رائے لی جاتی تھی. اس کے علاوہ ایک بڑی بات ہے، احد کے میدان میں ان کے جو قریبی دوست تھے عبداللہ بن جحش، بہت قریبی یار تھے، دونوں کی بہت بنتی تھی اور دونوں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا بازاروں میں سب ان کا ساتھ ساتھ. یہ سعد بن ابی وقاص ہی وہ صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ میں عقد مواخات یعنی بھائی چارہ جو بنایا تھا انصار سے، تو یہ صحابی ہیں جن کو ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ سعد یہاں پر جو جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ میرے گھر سے برابر برابر حصے کے ساتھ لے لو. تو حضرت سعد نے کہا تھا مجھے مدینے کا بازار دکھاؤ، میں تجارت کروں گا اور کماؤں گا. اور ان کو مدینے کا بازار دکھایا گیا. 10 سال کے اندر ہجرت حضور نے فرمائی، اس کے بعد 10 سال ہی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات میں رہے. 10 سال کے اندر سعد بن ابی وقاص کا مال اتنا تھا، اللہ اکبر. ان کی 4 بیویوں میں جو حصہ بٹا تھا، آپ کے انتقال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ایک بیوی سمن کہتے ہیں، 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے. شریعت میں 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، اور بیویاں 4 ہوں تو 8 میں ہی 4 حصے ہوں گے. تو ان بیویوں میں ایک ایک کو جو حصہ ملا تھا وہ ایک ایک گھر بھر کر کے چاندی آئی تھی، 8واں حصہ. تو یہ سعد بن ابی وقاص کا مال تھا، برکت بے حساب ان کو تھی. وہ مدینے کے بازار میں خود سے انہوں نے تجارت شروع کی تھی اور بہت کم عرصے میں وہ اس مقام تک پہنچے تھے. بہرحال جنگ احد کے موقع پر ایک رات پہلے پورے مدینہ طیبہ میں فکر چھائی ہوئی تھی کہ مکہ کے مشرکین بڑی فوج لے کر کے آ گئے ہیں. ان کی تعداد اس وقت 3000 سے زیادہ تھی اور اس وقت صحابہ صرف 700 کی تعداد میں تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو تیاری فرما رہے، صحابہ سے کہہ رہے فجر سے پہلے یہاں سے نکل کر احد تک چلے جائیں گے. اور اس رات حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے دوست حضرت عبداللہ بن جحش مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دونوں کہ بھائی تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، تم آمین کہو. اور دونوں دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کا شوق دیکھیں. اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا پڑے اور دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے تو میری یہ تمنا ہے کہ سب سے بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جائے، سب سے بڑے پہلوان سے، اور اس کو میں کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، اور پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑا ہو جاؤں اور تیری کبریائی بلند کروں. دعا تھی ان کی. حضرت عبداللہ بن جحش آمین 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 کہہ رہے تھے. اس کے بعد جب ان کی ہو گئی تو عبداللہ بن جحش کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں. اب وہ دعا کرنے لگے اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا ہوا، تیرے نبی کے دشمنوں سے مقابلہ ہوا، تو میری تمنا یہ ہے کہ مارتے مارتے دشمنوں میں گر جاؤں اور تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں لوگ مجھے کبھی دائیں سے ماریں، کبھی بائیں سے ماریں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، یہاں تک کہ مجھے ختم کر دیں، پھر میرے جسم کا ہر حصہ تیری کبریائی بلند کرے، میرے جسم کا ہر حصہ تیری پاکی بیان کرے. ان کی دعا یہ تھی، ان کی دعا یہ تھی. دونوں ایک دوسرے کی دعا پر آمین بھی کہتے تھے. دوسری صبح آئی، احد کے میدان میں پہنچے. جنگ تو گھماسان کی ہوئی، مشرکین میدان چھوڑ کر پہلے بھاگ چکے تھے، لیکن اچانک شام کے وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا. خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے یہ جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی. اس وقت صحابہ کرام آزمائش میں آ گئے تھے کیونکہ وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. بھاگے ہوئے کافر بھی آ گئے اور پیچھے سے 200 گھڑ سواروں نے بھی حملہ کر دیا خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں. تو اچانک یہ حملہ ایسا ہوا کہ صحابہ جتنے
बीच में मैदान में मौजूद थे। कई लोगों के वहां पर आजमाइश के औकात आ गए। 70 सहाबा शहीद हुए थे। 70 सहाबा। वो इसी जंग में हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। वही जंग है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदान मुबारक शहीद किए गए थे। वो जंग बड़ी आजमाइश की थी। शाम का वक्त हुआ तो अब सारी लाशें जमा की जा रही थी। तो उस वक्त साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मुझे शिद्दत से ये ख्वाहिश थी कि मेरे यार, मेरे गहरे दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश का क्या हाल हुआ। लोगों से पूछने लगे, अब्दुल्ला बिन जहश को देखा था? तो देखने वालों ने बता दिया कि हाँ, हमने अब्दुल्ला बिन जहश को दीवाना वार लड़ते हुए देखा और वो सफों में घुसते घुसते चले गए। हमने तो उनको आखिर वक्त इस हाल में देखा कि उनको लोगों ने शहीद कर दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शहीद कर दिया तो मैं अपने दोस्त की लाश तो देख लूं, शहीद की लाश में देखूं, मेरे गहरे यार की लाश को। करीब गए तो लोगों ने बताया कि उनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और कुफार और मुशरिकीन ने उनके गोश्त को हार बनाकर रस्सी में पिरोया था। और उसके बाद उनके सर के पास पहुंचे जो टुकड़ों में था। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश को पहचान लिया। साद इब्न अबी वक्कास करीब बैठते हैं। ये बहुत तारीखी जुमला है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास उनके सर को मलते हुए कहते हैं, ए अब्दुल्ला, कल तूने भी दुआ की थी, मैंने भी दुआ की थी और दोनों की दुआ कबूल हुई। साद इब्न अबी वक्कास मैदान जंग में एक ऐसे पहलवान के सामने आ गए थे जो मक्का का बड़ा पहलवान था और उसके साथ ऐसा लड़े कि सारे लोग देखते रह गए। साद इब्न अबी वक्कास कभी उसको दाएं से मारते, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। उस बड़े नामवर पहलवान को गिरा कर उसके सीने पर खड़े हो गए और फिर अल्लाहू अकबर का ऐलान किया। तो उनकी दुआ भी कबूल हुई थी। और इधर अब्दुल्ला बिन जहश लड़ते 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 शहीद हुए। लोगों से पूछा तो लोगों ने वही कैफियत बताई जो उन्होंने दुआ में ख्वाहिश की थी। लोगों ने बताया कि अब्दुल्ला बिन जहश को लोग दाएं से मार रहे थे, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। मारते मारते उनके जिस्मों के टुकड़े कर दिए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, ए मेरे भाई अब्दुल्ला, तूने भी दुआ की, मैंने भी दुआ की। मैं बड़े पहलवान से मुकाबले की दुआ की, अल्लाह ने मेरी दुआ भी कबूल की। लेकिन तुम लड़ते लड़ते शहीद होने की दुआ की, अल्लाह तुम्हारी भी कबूल किया। लेकिन कसम खुदा की, ए अब्दुल्ला, मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जे अफजल है। इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, मोहब्बत मुस्तफा में मर जाने का मजा और है। तुम वो शहादत पाए हो, यानी खुद साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अपने आप को पेश करते थे ऐसे जैसे परवाना शमा के सामने खुद को पेश करता है अपने आप को खत्म करने के लिए। ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। इसी को आला हजरत कहते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, तेरे नाम पे मर्दान अरब। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन हर गज़वे में शरीक रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ बद्र में, उहद में, खंदक में, हर गज़वे में साद इब्न अबी वक्कास शरीक रहे, अशरे मुबश्शरा में से। और उसके बाद सुनिए एक उनकी जिंदगी का बहुत ही अलग पहलू। ये हम लोगों के लिए बहुत इबरत की बात है। मैं कभी इस वाक़े को पढ़ता हूँ तो ढेरों सब्र आता है। साद इब्न अबी वक्कास कूफा के गवर्नर मुकर्रर किए गए थे और कूफा में जो जामा मस्जिद थी, आप वहां नमाज भी पढ़ाया करते थे इमाम से। कूफा वाले उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे। तारीख है ये। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत अबू बकर की खिलाफत और उसके बाद हजरत उमर फारूक की खिलाफत, जमाने फारूकी में एक बार कूफा से शिकायत आई है। तवज्जो चाहता हूँ, हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में शिकायत आई है कूफा में से कि एक ऐसे शख्स को आपने गवर्नर बनाया जिसको नमाज पढ़ाने का तरीका नहीं आता। और वो किसके बारे में शिकायत थी? साद इब्न अबी वक्कास के बारे में। जाहिर सी बात है उस सहाबी रसूल की शिकायत हुई है, उस इमाम की शिकायत हुई है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। हम जैसे लोगों की क्या औकात। उस सहाबी रसूल के खिलाफ फितना परवर लोगों ने शिकायत अमीरुल मोमिनीन के पास की। और ऐसा नहीं कि बातें उड़ती चली गई। वो अमीरुल मोमिनीन कौन है? जिनके रौब से कैसर और किसरा भी कांपते हों, वो तह तक पहुंचने वाले। फिर कुछ लोगों को, सहाबा को भेजा और उसके बाद पहले तो साद इब्न अबी वक्कास को बुलवाया। जब वो मदीने आए तो हजरत उमर ने पूछा कि साद, आपके बारे में शिकायत आई है, क्या आप लोगों को नमाज सही नहीं पढ़ाते? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, मैं वही नमाज पढ़ाता हूँ जो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ता देखा। और हद तो ये है, साद इब्न अबी वक्कास उस वक्त इस्लाम लाए हुए हैं जब अभी नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी। जिन्होंने नमाज को फर्ज होते हुए देखा है उसकी इमामत पे शक है। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप रसूलुल्लाह के तरीके पर ही कायम हैं। आपको वापस भेज दिया गया, आप जाएं। फिर दो सहाबा को तहकीक करने के लिए भेजा गया। हजरत उमर तो यूं ही छोड़ने वाले नहीं थे किसी भी बात को। दो सहाबा को तहकीक करने के लिए भेजा गया। वो सहाबा आए, कूफा की कई मसाजिद में जो इधर उधर थी सब जगह पूछा, साद इब्न अबी वक्कास का क्या हाल है? सबों ने तारीफ की। रसूलुल्लाह के सहाबी, अशरे मुबश्शरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एतमाद है, हुजूर का भरोसा है, सबने तारीफ की।
ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک شخص کو دیکھا، دو صحابہ مدینے سے آئے ہیں، اس شخص کا نام غالباً اسامہ ایسا کچھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ تحقیق کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے، اس نے کہا اگر سچ بات جاننا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے بلایا اور کہا حقیقت میں سعد ابن ابی وقاص عشاء کی نماز ایسے پڑھاتے ہیں، ویسے پڑھاتے ہیں، ان کے معاملات ایسے ہیں، نہ وہ جہادوں میں شریک ہوتے ہیں خود، جبکہ سعد ابن ابی وقاص کی عمر اس وقت کافی ہو چکی اس وقت وہ کہتا ہے وہ جہاد میں خود شریک نہیں ہوتے، وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، فلاں فلاں معاملہ۔ وہ دو صحابہ سن کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، یہ باتیں رکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کا پازیٹیو ہے، ایک جگہ سے اس طرح کی خبر آئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو مصلی سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، اور ان کی جگہ پر حضرت عمار بن یاسر کو امام مقرر کر دیا گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو یہ بات بہت گراں گزری، خلیفہ وقت کے خلاف نہیں، عمر ابن خطاب کے خلاف نہیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، جس شخص نے میرے متعلق یہ کہا ہے مجھے امامت سے ہٹانے کے لیے، اگر وہ سچا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی میری پکڑ کرے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو میں کہتا ہوں اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ اگر وہ جھوٹا ہے الزام میں، اس کی عمر اتنی لمبی کر دے کہ وہ دنیا کے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کو جلدی موت نہ آئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اور اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص تو امامت تو ختم اور معزولی کے بعد آپ الگ اپنی زندگی گزارتے رہے، لیکن روایات آج بھی موجود ہیں۔ وہ شخص جو اسامہ بن عبد نام کا تھا، اس کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ اس کی بہوؤں کے بال آنکھوں پہ ڈھک چکے تھے، بہوؤں کے بال بہت بڑھاپے میں کسی کے لمبے ہو جائیں اور ایج، اور آنکھوں پر پورے اس کے بہوؤں کے بال ڈھک جاتے تھے، اور اس عمر میں وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے چوراہے پر آتا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، غلیظ قسم کے فتنوں میں مبتلا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے تیری عمر ہے یہ، تجھے زیب نہیں دیتا، اس عمر میں تو اس طرح کے فتنوں میں مبتلا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا مجھے لگ گئی، میں موت مانگتا ہوں لیکن ملتی نہیں، میں دنیا سے ان فتنوں سے جانا چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بات پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں موجود صحابی رسول کے خلاف فتنہ پرور اتنے بڑے فتنے کو انجام دے سکتے ہیں، تو باقی اماموں کا حال ہی چھوڑ دو، دوسرے اماموں کو عصر سے مغرب کے بیچ کب نکال کر پھینک دیا جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اور اماموں کو بھی اب زیادہ واویلا کیا کرنا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، نکل آنا ہے اور ان کو دعا دینا اللہ ان کی عمر لمبی کرے، یہی بات ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کئی جنگوں میں شریک رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کئی حدیثیں آپ نے حضور سے روایت کی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، جنگوں میں ساتھ رہے، حفاظت کے لیے رہے، بہت ساری جگہیں آپ نے دیکھی، لیکن ایک ایسا حصہ بھی آ گیا زندگی میں، آپ کی زندگی میں تو نہیں ہوا لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے کا نام ہے عمرو بن سعد، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے کا نام، فضیلت تو آپ نے پوری سنی سعد ابن ابی وقاص کی، عمرو بن سعد، عمرو بیٹے کا نام ہے۔ یہ وہ شخص ہے عمرو بن سعد جس نے کربلا میں سب سے پہلے امام حسین پہ تیر چلایا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کبھی ہوتا ہے ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہو جائے، یہ ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہوتی ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں صحابی رسول کون ہے، باپ کیا مقام رکھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے ایسے ملازم رہے کہ وہ چمڑے کھاتے رہے بائیکاٹ کے زمانے میں، خاندان رسول پر جان چھڑکتے رہے، اور بعد میں بیٹے کا حال یہ ہوا کہ صرف ایک جگہ کی حکومت دینے کا لالچ دیا گیا تھا عمرو بن سعد کو، اور اس حکومت کی لالچ میں وہ کربلا کے میدان میں آیا 4000 کا لشکر لے کر، اور تیر چلاتے ہوئے لوگوں سے کہا بھی تھا کہ گواہ رہنا یزید کے پاس، ابن زیاد کے پاس، یہ گواہی دینا کہ سب سے پہلا خیمہ حسین کی طرف تیر میں نے چلایا۔ بدبخت ہو کر مرا، انجام بھی برا ہوا، گمراہ ہو کر مرا، اور نواسے رسول پر حملہ کرنے والا، اس کا پھر انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ تاریخ کے حصے ہیں، آپ اس بات پر یقین کر کے مت بیٹھ جانا کہ بڑے پیر صاحب کا بیٹا بڑا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار پھسل بھی جاتا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا فقیر ہو سکتا ہے، فقیر کا بیٹا بادشاہ بھی بن سکتا ہے، یہ تاریخ کے حصوں میں دیکھا گیا ہے۔ ہاں، ہمیں شریعت نے اسی لیے حکم دیا ہے، ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے۔ باپ اگر بہت اعلیٰ ہیں تو بیٹے کی نسبت کی وجہ سے ادب تو کریں گے، لیکن بیٹا اگر کافر مشرک اور فاسق رہا تو پھر اس کے باپ کی نسبت اسے کوئی کام نہیں دے سکتی۔ یہ فارمولہ ہمیشہ لے کر چلیں، چاہے وہ پیر صاحب کے ہاں ہو چاہے کسی کے بھی یہاں ہو۔ بیٹا اگر لائق ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، اور نالائق ہے تو پھر وہ ہمارے لیے کوئی رشتے کی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی ہمیں محبت رسول عطا فرمائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور خدمت میں مر مٹنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔